پہلا باب معاہدہ منگلور کی روح سے میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری جنگ کا خاتمہ فوجی اور سیاسی لحاظ سے سلطان ٹیپو کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ انگریزوں نے میر نظام علی اور مرہٹوں کی اعانت کے بھروسے پر جنگ شروع کی تھی اور ابتدا میں ان کی کامیابیاں حوصلہ افزاں تھیں۔ تاہم نظام اور مرہٹے جنگ کے نتائج کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر میدان میں کودنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بڑنور کی فتح کے بعد انگریزوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اب ان کے مذبذب حلیف مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے میسور پر اچانک یلغار کر دیں گے، لیکن جنگ کے دوسرے دور میں میسور کا زخمی شیر اپنے فولادی پنجے انگریزوں کے سینے میں گاڑ چکا تھا، اور وہ گدھ جنہیں گھرے ہوئے شکار پر جھپٹنے کی دعوت دی جا رہی تھی، اپنے اپنے نشے من سے ایک بدلی ہوئی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس وقت صلح کا جھنڈا بلند کیا تھا جب منگلور میں انہیں کسی خاص مدد کی فوری اعانت کی امید نہ تھی۔ سلطان کے توپ خانے کی بے پناہ گولہ باری کے باعث قلعے کی دیواریں ایک ایک کر کے منہدم ہو رہی تھیں۔ رسد اور بارود کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔ انگریز قلعے کے باہر نگاہ دوڑاتے تو انہیں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل نظر آتے۔ وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو انہیں زخمیوں، وبائی امراض اور بھوک سے دم توڑتے ہوئے ساتھیوں کے قابل رحم صورتیں دکھائی دیتیں۔ منگلور کی طرح وہ دوسرے محاذوں پر بھی بری طرح مار کھا رہے تھے۔ کڈلور میں ان کی بہترین فوج فرانسیسی لشکر کے ہاتھوں مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ جنوبی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جارحانہ عزائم کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن اچانک یورپ سے خبر پہنچی کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور وہ ہندوستان میں بھی لڑائی بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ فرانسیسی سپہ سالار نے یہ خبر سنتے ہی انگریزوں کے ساتھ جنگ بندی کر دی۔ فرانس کے تعاون سے محروم ہو جانے کے باوجود سلطان ٹیپو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ انگریزوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگا سکتا تھا، لیکن جنگ جاری رکھنے کی صورت میں سلطان کو ایک طرف نظام اور مرہٹوں کے حملے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف اس کے لیے ان بازگار راجوں اور پالیگاروں کی سرگرمیاں ایک خطرہ عظیم بن چکی تھیں، جنہوں نے انگریزوں، مرہٹوں اور میر نظام علی کی شہ پر بغاوت کے جھنڈے بلند کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سلطان ٹیپو محض ایک اولو العزم سپاہی ہی نہ تھا، بلکہ وہ ایک انتھک معمار بھی تھا۔ رعایا کی فلاح و بہبود و ترقی کے ساتھ اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی دریاؤں پر بند باندھنے، نہریں کھودنے، بنجر زمین آباد کرنے، سڑکیں تعمیر کرنے اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے علاوہ عوام کی تعلیمی اور معاشرتی حالت سدھارنے کے عظیم منصوبے تیار کیا کرتا تھا۔ میسور کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے متعلق اپنے سپنوں کی تعبیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی، لیکن اس کے دشمن یہ سمجھ چکے تھے کہ سلطان ٹیپو ان کے راستے کا آخری پتھر ہے، اور اگر اسے امن کے چند سال مل گئے تو سلطنت خداداد ہندوستان کی عظیم ترین طاقت بن چکی ہوگی۔ چنانچہ صلح نامہ منگلور کے بعد انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کی یہ کوشش تھی کہ سلطان کو کسی نہ کسی محاذ پر مصروف رکھا جائے۔ جنگ سے فارغ ہوتے ہی سلطان کو سب سے پہلے نرگڑھ اور کورک کی طرف توجہ دینی پڑی۔ یہ ریاستیں میسور کی باز گزار تھیں، لیکن گزشتہ جنگ سے فائدہ اٹھا کر وہاں کے راجے سلطان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ سلطان نے مصالحت کے لیے نرگڑے برہمن راجہ رنکٹ راؤ کے پاس اپنا ایلچی بھیجا،
لیکن وہ مرہٹوں کی شہ پا کر مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ سلطان نے مرہٹوں کو میسور کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رکھنے کے لیے ایک سفارت پونا روانہ کی، لیکن نانا فرنویس ایک مدت سے میسور کے خلاف جنگ تیاریوں میں مصروف تھا اور پیشوا کے علاوہ تقریباً تمام مرہٹا راجے اس کے قبضے میں تھے، اس لیے سلطان کی مساعیمانہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ سلطان نے مجبوراً برہان الدین کی قیادت میں ایک لشکر نرگڑھ کی طرف روانہ کر دیا۔ برہان الدین نے نرگڑھ سے چند میل دور وینکٹ راؤ کو شکست دی اور اسے نرگڑھ کے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ نانا فرنویس نے 30,000 سپاہی وٹکم راؤ کی مدد کے لیے روانہ کر دیے اور برہان الدین نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے نرگڑھ کے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور راستے کے نالوں اور دریاؤں میں طغیانیوں کے باعث مرہٹوں کے لیے اپنے بھاری ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھنا دشوار تھا۔ چنانچہ مرہٹا فوج کا سپہ سالار پرس رام بھاؤ رام ڈرک میں پڑاؤ ڈال کر برسات کے اختتام اور مزید فوج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ برہان الدین نے مرہٹوں کے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے اچانک منولی کی طرف یلغار کر دی۔ مرہٹوں نے مجبوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میسور کی فوج نے انہیں پے در پے شکستیں دینے کے بعد منولی اور رام ڈرگ پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں مرہٹا لشکر بھی شکستیں کھانے کے بعد دریائے کرشنا تک تمام علاقے خالی کر چکا تھا اور نرگڑھ کی طرف اس کے تمام راستے منقطع ہو چکے تھے۔ ان شاندار فتوحات کے بعد برہان الدین نے دوبارہ نرگڑھ کے قلعے کی طرف توجہ دی۔ وینکٹ راؤ نے چند دن مقابلہ کیا، لیکن مرہٹوں کی پسپائی کے باعث اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نرگڑھ کا قلعہ فتح کرنے کے بعد برہان الدین نے وینکٹ راؤ کے دوسرے حلیف راجوں اور پالیگاروں پر چڑھائی کر دی اور کٹھور اور دواد خانہ پور ہو کر سکوٹ، بادشاہ پورہ اور جمبوٹی کے قلعے فتح کر لیے۔ قریباً اسی زمانے میں سلطان کی فوج کا ایک اور سالار حیدر علی بیگ کورک کے نائروں کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ کورک کی مہم جس قدر اہم تھی اسی قدر مشکل تھی۔ یہ علاقہ مغربی گھاٹ کے ان پہاڑوں میں واقع ہے جہاں سال میں 6 مہینے لگاتار بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چشموں اور خوشنما جھیلوں کے علاوہ بانس، ساگوان، سندل اور دوسرے درختوں کے گھنے جنگل تھے، جن میں جگہ جگہ شیروں، چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ریوڑ دکھائی دیتے تھے۔ کہیں کہیں وادیوں کے نشیب و فراز میں جنگلوں کے بجائے دھان کے کھیت اور پھلدار درختوں کے باغ نظر آتے تھے۔ کورک میں نائر قوم کے قداور، شڈول اور صحت مند باشندے تہذیب و تمدن کے الفاظ سے ناآشنا تھے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی نیم عریاں لباس میں رہتی تھیں۔ ہمسایہ اضلاع کے بہت کم لوگ کورک کے دشوار گزار پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرنے کی جرأت کرتے تھے۔ متمدن ہندوستان کے لیے اس علاقے کے باشندوں کی خوبصورتی، عریانی، اخلاقی بے راہ روی، وحشت اور بربریت کی داستانیں کوہ کاف کی پریوں اور جنوں کے قصوں سے مختلف نہ تھیں۔ میسور کی فوج نے ابتدا میں کورک کے باغیوں کے خلاف چند کامیابیاں حاصل کیں، لیکن دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑیوں میں باغیوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ نائر اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے نکل کر اچانک میسور کے لشکر کے عقب میں یا میمنہ اور میسرہ پر حملہ کرنے اور آن کی آن میں پہاڑوں اور جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ حیدر علی بیگ اپنے خطرناک مہم کے نااہل ثابت ہوا اور اس نے ایک گھنے جنگل میں دشمن کے پے در پہ حملوں سے بدحواس ہو کر پسپائی اختیار کی۔
ان حالات میں سلطان ٹیپو کو بذات خود میدان میں آنا پڑا۔ نایروں نے قدم قدم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان کے سامنے ان کی پیش نہ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے زین العابدین مہدی کو کورک کا صوبیدار مقرر کیا اور خود سرنگا پٹم لوٹ آیا۔ اس عرصے میں نانا فرنویس جیسے نرگڑ اور کورک میں سلطان کی فتوحات نے بہت مضطرب کر دیا تھا۔ سلطان کے خلاف مرہٹوں نظام اور انگریزوں کا متحد محاذ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا اور اس کی افواج دریائے کرشنا کے کنارے جمع ہو رہی تھیں۔